السلام علیکم، دس از عماد ضیاء۔ ابھی موجود ہیں ہم اقبال محمد مرچی والا صاحب کے ساتھ، جو یوگا کے بہت پرانے کرنے والے ہیں اور یوگا سکھانے میں ان کا بہت نام ہے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر احسان ہے۔ اقبال بھائی، مجھے یہ بتائیں، آج کل لوگ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں سونے کے لیے اور سکون کی نیند لانے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ویسے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ پہ ایسے ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت الیک وفوضت الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک اللہم انی۔ یہ دعا میرے کو اس وقت جب میں بتانے جاتا ہوں تو رکتی ہے، لیکن یہ دعا میں آپ کو لکھ کے دوں گا، بے شک ضرور دے دیجیے گا۔ میں بالکل دوں گا۔ اس کے علاوہ 3 کل جو پڑھنے ہم نے، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے پھونک مار کے پورے جسم پہ، پھر دوسری دفعہ یہی پڑھتے تھے، پھر دم کرتے تھے اور پھر تیسری دفعہ۔ تو اس طریقے سے یہ سنت طریقے سے جو ہے نیند بھی اچھی آ جاتی ہے اور سکون سے، اور ہم اس سے شیطان سے بچ بھی جاتے ہیں۔ اقبال بھائی بہت شکریہ۔ اچھا، یوگا کا کوئی طریقہ ہے اس کے اندر؟ آپ نے سنن طریقہ تو بتا دیا، یوگا میں نیند لانے کا کوئی طریقہ ہے کہ نیند آ جائے سکون سے، یا اسٹیٹ آف مائنڈ چینج ہو جائے، جو کانشیس مائنڈ سب کانشیس مائنڈ کے اندر چلا جائے؟ اصل میں آپ کو اپنی ایک تحقیق بتا دیتا ہوں جو بڑی قیمتی ہے۔ پچھلے دنوں میں اسلامک اسٹڈی کر رہا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجھے وہ قصہ آیا سامنے، تو میں بڑا حیران ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں آپ کو خلافت دیتا ہوں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن آپ میری ایک نصیحت یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک رات کی عبادت دن میں قبول نہیں کرتا اور دن کی عبادت رات میں قبول نہیں کرتا۔ مجھے اتنا عجیب لگا کہ اتنے بڑے آدمی نے کیا چیز بول دی، تو میں سوچتا رہا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی۔ لیکن پچھلے 3 مہینے پہلے میں مغرب کی نماز کے بعد اللہ پاک سے باتیں کر رہا تھا کہ اللہ اتنا فتنے کا دور ہے اور سب میں بڑا فتنہ موبائل ہے، جس میں برائیاں ہی برائیاں ہیں، جس کو لوگ رات کے 2:30-3 بجے تک موج مزے کرتے ہیں، اور جس میں بھی شامل ہوں گا۔ پہلے میں اپنی طرف انگلی کرتا ہوں، اور چوکیداروں کے پاس 4 فون ہیں۔ تو اللہ پاک آپ نے قرآن شریف میں جو فرمایا ہے کہ میں آپ کی آنکھوں کے بارے میں، کان کے بارے میں اور دل کے بارے میں ضرور پوچھوں گا، تو اللہ پاک ہم کیسے آپ کے سامنے کھڑے رہیں گے، جبکہ آپ نے ہمیں اتنا عمدہ دماغ دیا ہے پاکستانیوں کو کہ کوئی ہمیں اتنی سی بات بتاتا ہے ہم پوری کر گزرتے ہیں۔ تو آپ ہم پہ احسان کریں اور ہمیں ایک چھوٹی سی بات بتا دیں۔ تو اللہ پاک نے دماغ میں ڈالا کہ شام کے 6 بجے سے صبح 6 بجے تک آپ اپنے سارے الیکٹرانکس آئٹم بند کر دیں۔ میں نے بولا یہ تو مشکل نہیں ہے میرے لیے، میں نے وہ ساری چیزیں بند کر دی۔ پھر غور کرنے بیٹھا کہ اللہ پاک نے شام سے صبح 6 بجے کیوں کہا؟ تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بولا تھا۔ مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی مغرب کی نماز اندھیرا، اس کو اندھیرے میں کہیں گے ہم۔ بالکل۔ عشاء کی نماز اندھیرے میں 6-7 گھنٹے ہم آرام کرتے ہیں اندھیرے میں، جو کہ ہماری ریکنڈیشننگ ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے سونا۔ اس کے بعد تہجد اندھیرے میں، فجر کی نماز اندھیرے میں۔ تو جس کی رات صحیح ہو جائے تو دن تو اپنے آپ صحیح کر دیں گے اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر دن کو میں خدا نہ خواستہ کوئی برائی دیکھوں گا اور میری بیگم آ گئی تو وہ تو گھما کے ایک ہی دے گی مجھے۔ تو مجھے اللہ پاک نے ایسی گیم بتا دی کہ اتنے بڑے فتنے سے بچنے کا راستہ بتا دی۔ اب میں سب کو بتاتا ہوں۔ اقبال بھائی، آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی، اور یقین مانیں
اور تہجد ایسی عبادت ہے جس میں اللہ سے ہم باتیں کرتے ہیں اور اس میں وہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے آپ کے بچے کے اوپر کہ میں بھی الحمدللہ کافی حد تک تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اور اس وقت اللہ تعالیٰ خود بخود اٹھاتا ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کون اٹھا رہا ہے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو آج کا پیغام تہجد کی نماز عام کرو. یقین مانو تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے, اور سوچو تہجد پڑھنے والا اللہ کا کتنا لاڈلا ہوگا, اس بات کا سوچو. اور فجر بھی ملتی ہے, فجر بھی ملتی ہے ساتھ. تو اس بات کے ساتھ ایک آواز ہم ضرور لگاتے ہیں, جاتے وقت کی بات ضرور کہتے ہیں, پاکستان زندہ زندہ باد.